تلاوت کی ہے اس فرش اعضا پر ہدیہ کرتے ہیں بارگاہ شہدائے کربلا اور چہاردہ معصومین علیہم السلام میں۔ اس کے عوض ہم تمام افراد کو جو ثواب حاصل ہوگا، حاضرین کے اعزاء اقربا خصوصاً جن کے والدین اس دنیا میں اب حیات نہیں ہیں، ان کے والدین کو، اور والدین دادا دادی نانا نانی، اور وہاں سے حضرت آدم تک جتنے بھی ان کی آباء و اجداد میں مومنین تھے، ان تمام کو خدایا قبول فرما۔ اس سورہ فاتحہ کے مستحق وہ افراد بھی ہیں جو شہدائے اعضائے سید الشہداء ہیں، خدایا ان کو بھی اس میں شامل فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات۔ ماشاءاللہ سے پروردگار عالم تمام مومنین کو ایسے مجتمع رکھے، کبھی انتشار کا شکار نہ ہونے دے۔ پروردگار عالم آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ رکھے۔ دیکھیے، بہت سمپل سادی بات ہماری چل رہی تھی کل بھی اور آج بھی، اور ہم بہت آسان لفظوں میں گفتگو کر کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو ان مجالس کے لیے ہم نے عنوان تجویز کیا تھا، اس کو ہی مد نظر رکھ کے گفتگو کو تھوڑا سا اور مزید آگے آج بڑھائیں گے۔ عنوان تھا قرآن ناطق اور انتظام ہدایت۔ ہدایت خزانہ ہے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہدایت مل جائے تو انسان یقیناً جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو خزانے اگر آپ دیکھیں گے پرانے وقتوں میں بادشاہ ایک کام کرتے تھے، کسی خزانے کا پتہ نقشہ بنوایا اور تختی پہ بنوایا تو کاغذ پہ بنوایا تو تختی بنوائی تو بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے، توڑ دیا، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، دو حصوں میں کر دی۔ کاغذ میں ہے تو پھاڑ دیا، دو وارث ہیں دونوں کو دے دیا، ایک تمہارا ہے ایک تمہارا ہے، اب جوڑو گے تو پہنچو گے خزانے تک، ورنہ پہنچ نہیں سکتے۔ کچھ تحریر ادھر چلی جائے گی، کچھ تحریر ادھر آ جائے گی، جب دونوں کو ملاؤ گے تو پہنچو گے ہدایت تک، ورنہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرو گے۔ تو رسول نے یہی کام تو کیا ہے، کہا قرآن ہے اور اہل بیت ہیں۔ اور پھر جو جملے کہیں وہ کیا کہیں؟ وہ کہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر
جا رہا ہوں، بے ترکہ ہیں یہ. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا مِن بَعْدِي. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا، لن ابداً ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے. لن کا مطلب ہے ہمیشہ. کہا موسیٰ سے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو کبھی نہیں دیکھ سکتے کیا مطلب ہے؟ آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، قیامت میں بھی دیکھ نہیں سکتے اللہ کو. آپ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، آخرت میں بھی اللہ نظر نہیں آئے گا؟ نہیں، آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گا. تو وہاں کیسے پہچانیں گے کہ اللہ ہے؟ جیسے یہاں پہچانا تھا، جیسے یہاں پہچانا تھا. جن کو خدا نے یہاں وسیلہ قرار دیا اپنی شناخت اور شناخت کا، ان کو ہی وہاں وسیلہ قرار دے گا. اپنی جگہ ان کو بٹھا کر کہے گا یہ میری جگہ ہے. محمد و آل محمد خدا نہیں ہے، بجائے خدا ہیں. بجا کیا مطلب بجا؟ ایک ہوتی جا، اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں جا کا مطلب ہے جگہ پر. بجا میری جگہ پر یہ ہیں، خدا کی جگہ پر یہ ہوں گے. تو دیکھیے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا آخرت میں دکھائی دے گا. دیکھنے والی چیز ہو تو دکھائی دے. آپ دیکھیں امام بارگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، ان امام بارگاہ میں موجود شینشین کو دیکھ سکتے ہیں. یہ میرے سامنے اسپیکر ہے، مائک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میری آواز کو دیکھیے گا، میری آواز آپ کو کانوں میں آ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی. تو دیکھنے والی چیز دکھائی دے گی، سننے والی چیز سنائی دے گی، چکھنے والی چیز آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ذائقہ لے سکتے ہیں. اور جس چیز کو عقل سے محسوس کرنا ہے اس کو عقل سے ہی محسوس کیا جائے گا، اس کو بغیر عقل کے محسوس نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پہ ایک جملہ دے کے آگے بڑھوں گا بہت تیزی کے ساتھ، وہ یہ کہ قرآن پورا کا پورا یہ اعلان کرتا ہے صاحبان عقل کے لیے ہے، بے عقلوں کے لیے ہے ہی نہیں. بے عقلوں کے لیے قرآن مجید نہیں ہے. قرآن مجید کا پورا خطاب کس سے ہے؟ صاحبان عقل سے. تو اب دیکھیے گا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے مخالفین کیا کر رہے ہیں. ہر چیز قرآن سے دکھاؤ، نہیں دکھا سکے تو پھر غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. رطب کہتے ہیں، رطب ولا یابس، خشک ہو یا تر، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا علم اس قرآن میں نہ دیا ہو. تو آپ دکھائیے ماتم کہاں ہے، ذوالجنہ کہاں ہے، علم کہاں ہے، تابوت کہاں ہے، مجلس کہاں ہے، دو ہتھڑ کہاں ہے، ماتمی حلقے کہاں ہیں، زنجیر لگانا کہاں ہے، قمع لگانا کہاں ہے؟ قرآن میں تو ہے ہی نہیں. بھائی قرآن میں یہ ہے کہ رطب اور یابس ہیں، خشک و تر ہیں. ہاں یہ تو ہے. تو آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ یہ خشک اور تر کیا ہیں؟ آپ کی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ خشک و تر ہیں کیا؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ خشک کیا ہے، تر کیا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا. دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ورنہ صرف 26 انبیاء کے نام تھوڑی آتے. حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد چھلانگ ماری کہاں؟ نوح پر. نوح کے بعد اچانک ادریس کے بعد آگے بڑھ کر ابراہیم کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل. پھر وہاں سے جو جمپ ماری ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی. یوسف علیہ السلام سے بات کرتے کرتے اچانک جو بات کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ پہنچا. موسیٰ علیہ السلام پہ جب پہنچا تو ہارون کی بھی بات کر لی. ہارون کے ساتھ جب بات کی ہے تو حضرت موسیٰ کے جو وارث تھے ان کا نام تھا یوشع ابن نون، ان کی بات کی نہیں، آگے بڑھ گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت آگے بڑھ کر بہت سارے انبیاء کے تذکرے چھوڑتے جناب علی آ کے رکا
حضرت سلمان پیغمبر داؤد علیہ السلام پر سلمان پر بیچ میں آ گئے، اس کے بعد پھر حضرت زکریا، پھر یحییٰ، پھر عیسیٰ، پھر ہمارے نبی. کل گنیں گے تعداد تو آپ کو معلوم ہوگا کل انبیاء جو آئے ہیں قرآن مجید میں ان کی نام جو آئے ہیں وہ 26 ہیں. یعنی اگر ایک اندازہ محتاط لگایا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ 26 انبیاء کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. باقی انبیاء کا نام قرآن مجید میں آیا ہی نہیں ہے. تو آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے تو نام دکھاؤ. ہم سے یہ اعتراض ہے کہ ہم ماتم دکھائیں، تم انبیاء کے نام دکھا دو. تو انبیاء کے جب نام نہیں ہیں تو بادشاہوں کے نام کہاں سے ہوں گے؟ ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے آواز آئی کان میں گاڑی میں، آم 150 روپے کلو. کیا یہی آواز کر رہا تھا؟ دیکھو جب آم آتا ہے نا تو سردیوں میں اس کا بور لگ جاتا ہے، ایسا مہکتا ہے کوئی حد نہیں. ایسا مہک پیدا ہوتی ہے علمان الحفیظ بور کی. اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ میں مل لیں نا 3 مرتبہ تو کسی ایسے شخص کو ہاتھ لگا دیں جس کو بھیڑ نے کاٹا ہو یا بچھو نے بھی کاٹا ہو، کئی مرتبہ چھو لیں، اگر 1 گھنٹے تک یہ مالش کریں اس بور کی تو ہاتھ میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو چھو لیں گے اس مقام پر درد ختم ہو جائے گا، بچھو ہو یا بھیڑ نے کاٹا ہو یا شہد کی مکھی نے. یہ دیکھیے گا، یہ کام کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. پورا باغ مہکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا وہاں کوئل چہچہاتی ہے، کوکتی ہے کالی سی لیکن آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو وہ پتہ نہیں کتنی قسموں کے آم ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان کا چونسا ہے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے ذائقے میں، ہے قرآن مجید میں. پھلوں کا بادشاہ ہے نا، ہے قرآن مجید میں کہیں ہے؟ آم کا ذکر ہے، آم کا ذکر نہیں ہے. جب آم کا ذکر نہیں ہے تو بادشاہ ہے تمام پھلوں کا، تو اس کا ذکر نہیں ہے تو جنت میں نہیں ہوگا. مولانا آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. قرآن مجید میں ماتم نہیں ہے، ماتم حرام ہے. قرآن مجید میں نہیں لکھا. ہاں تو قرآن مجید میں تو آم بھی نہیں ہے، وہ بھی کھانا حرام ہوگا. آم کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ کہنے لگے نہیں اس کی بات مت کریں. کیوں؟ ماتم الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. بات یہ نہیں ہے، نہ ماتم کا مسئلہ ہے نہ آم کا مسئلہ ہے، آپ کی عقل کا مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو سوچتے ہیں، جو اس کا ظرف ہے، اس کا ہے دماغ. وہ جو ظرفیت جہاں عقل ہے موجود اس کا نام کیا ہے؟ دماغ. آنکھ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، زبان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، دونوں ہونٹوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بولنے کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کانوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، دل کا ذکر قرآن مجید میں ہے، دونوں ہاتھوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، پیٹ کا ذکر قرآن مجید میں ہے، پیروں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. دماغ کا کہیں ذکر ہے؟ دماغ کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو تمہارا دماغ حرام ہے؟ کیا عجیب مسئلہ ہے. کیا بھائی جو چیز نہیں ہوگی وہ حرام؟ یہ کہاں سے تعین کیا کہ ہر چیز ہوگی؟ کہا کہ یہ تو ہے ہی نہیں. یہ کہ ہر چیز قرآن میں ہو، قرآن سے ثابت کرو، یہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا ان آیتوں کو جو اب میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. بعثت کے مقاصد بتا رہا ہے خدا. بعثت بھیجنے کا مقصد، یتلو علیہم آیاتہ. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا پہلا کام یہ ہے کہ آیات پڑھ کر سنائیں، یعنی وہاں سے نازل ہوں، یہ پڑھیں، لوگ سنیں اور لکھ لیں. تو جب لکھا گیا تو قرآن پہنچ گیا. آپ بات کو سمجھیے گا. قرآن کب پہنچا؟ رسول کے 4 کاموں میں سے پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ. جیسے ہی پڑھا ویسے ہی لکھا گیا. جب لکھا گیا تو قرآن پہنچ گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے رسول اللہ نے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. دوسرا کام ہے تزکیہ نفس رسول کرے گا. تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ. اور کتاب کی تعلیم دے گا. والحکمہ. اور حکمت کی تعلیم دے گا. ایک کام کریں ان چاروں حصوں کو 25 اور 25 نمبر دے دیجئے. یعنی ہر کام دین کا 25% ہے. یعنی رسول کے مقاصد میں سے 25% ملیں گے قرآن کو. باقی 75% کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا. کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟
باقی 75% دین کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یزکیہم کی منزل پہ بھی رسول آئے گا، یعلمہم الکتاب کی منزل پہ بھی رسول ہوں گے، والحکمت کی منزل پہ بھی رسول ہوں گے. یعنی 75% دین قرآن سے نہیں ملے گا، حدیث سے ملے گا. 75% دین کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے نہیں ملے گا. یعنی 25% ٹوٹل دین کا حصہ قرآن ہے، باقی جو کچھ بھی ہے حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی آگے بڑھاؤں گا، ذرا سا سانس لوں اور آپ کو بھی سانس لینے کا موقع دوں. سنیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ قرآن جو ہے نا، جو قرآن ہے یہ دین کا کتنا حصہ ہو گیا؟ 25%، 1/4، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو رسول اللہ نے باقی جو کچھ فرمایا اصل تو وہ ہوگا 75%. تو حدیث، قرآن، سب کچھ نے کہا کہ اگر کسی نے قرآن کو مان لیا تو مسلمان ہے. تو مسلمان کیسے کہہ دیا جب 75% تک پہنچا نہیں؟ کیونکہ قرآن کی منزل آسان ہے، حدیث کی منزل مشکل ہے. اللہ اکبر. قرآن کی منزل کیا ہے؟ آسان ہے. حدیث کی منزل کیا ہے؟ مشکل ہے. قرآن کی نہیں صرف اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تمہارا ذبیحہ حلال ہو جائے، تم سے نکاح کرنا حلال ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اسلام لانا. قرآن نے سورہ مبارکہ حجرات میں یہی بات کہی ہے. یہ اعراب آتے ہیں، وقالت الاعراب آمنا، یہ آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو وقولوا اسلمنا، ان سے کہو ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لائے ہو. قرآن کی آیتیں خوشکن تھیں، آواز کان میں گئی، دل لبھایا، کہا ہم بھی ایمان لے آئے. قرآن کی منزل آسان ہے، حدیث کی منزل مشکل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے جی، دل کو لگتی ہے بات. حدیث میں کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین. حدیث میں فاطمہ بذات منی، حدیث میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. حدیث میں ہے کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین، یہ حدیث میں ہے. تو حدیث کی منزل بہت مشکل ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں مدرسے میں پڑھانے والے مفتیوں سے، تمہاری منزل کیا ہے؟ آنا اینا اونا بینا بانا بونا، تا دبر تا با دبر با ہا دبر ہا خا دبر خا، اس سے زیادہ کی تمہاری منزل نہیں ہے. ابھی تم منزل حدیث میں داخل ہی نہیں ہوئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تمہاری منزل قرآن ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتے رہو تاکہ تم پاک رہ سکو. تمہارا ذبح ہوا کیا ہوا ہمارے لیے حلال ہو سکے، اس سے زیادہ کی تمہاری اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تم داخل ہی نہیں ہوئے. سن تو صحیح بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی جو مدرسے کا مفتی ہے وہ بیچارہ ابھی آنا اونا اینا بینا تینا سے آگے نہیں بڑھ رہا. یہ ماتمی ہے جو حدیث کے منزل میں داخل ہو گیا. یہ ماتم کر کے بتا رہا ہے کہ میں حدیث کے منزل میں داخل ہو چکا ہوں. میں نے مان لیا ہے من کنت مولا کو، میں نے مان لیا فاطمہ بذات منی کو، میں نے مان لیا حسین منی وانا من الحسین کو. اس کی منزل بہت آگے ہے. ارے یہ پی ایچ ڈی لیول کو پہنچ چکا، تو ابھی پرائمری میں پڑھ رہا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ میں نے ذرا سا بیان کیا، تھوڑا سا سنتے جائیے گا. ذرا سا میں آگے بیان کر رہا ہوں. کچھ آمادہ ہیں تو ایک مرتبہ نعرہ حیدری کو لگا دے بھائی. یا علی حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام. اب یہاں سے جو علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا تو آخری تک گیا، 12ویں تک علیہ السلام. آج میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک اذیت ناک چیز، ایک نام دہات شیعہ عالم دین، جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے پرنسپل آف وبانی اور فاؤنڈیشن رکھنے والے، سنا ان کو میں نے، تکلیف ہوئی. انہوں نے فرمایا ہے کہ شیعوں کو چاہیے کہ پاکستان میں اپنا امام بنا لیں.
اپنا امام آپ بنا لیں اسماعیلیوں کی طرح. آپ کا بھی ایک امام ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تقدیس بیان ہے یا نہیں ہے؟ امام ہماری تو نسلیں ذبح ہوتی آئی ہیں اسی بات پہ کہ امام ہم بنا نہیں سکتے، امام اللہ بنائے گا. آپ نے پوری شیعت کو بھی بگاڑ دیا، تباہ کر رہے ہیں آپ. کیا بچوں کو درس کیا دے رہے ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں؟ امام بنا لیں، یعنی منصوص من اللہ امامت ختم، اب ہمارے اختیار میں آ گئی. ہمارا سارا جھگڑا شورا سے، اجماع سے، سقیفہ سے ہے کیا؟ امام منصوص من اللہ ہوگا. ہمارا جھگڑا یہی ہے بھائی. ہمارے بچے اس پہ ذبح ہوتے رہے ہیں، ہماری بستیاں اس پہ جلتی رہی ہیں، ہمارے بچے بم دھماکوں میں اس پہ شہید ہوتے رہے ہیں. اور یہ آج کی داستان تھوڑی ہے، یہ بنو عباس بنو امیہ کے دور سے لے کر آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ ہم نے کبھی مان کے دیا ہی نہیں، کہ ہم نے کہا کہ جس کو غدیر میں منتخب کیا تھا ہم اسی کو مانیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام بنا لیں. امام بنا لیں تو میں مہدی کو امام بناؤ، آخری بنا لو. دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں 57، وہاں کے جو مفتی اعظم جو بڑے ہوں، ایک شیعہ لے لو، ایک سنی لے لو، سارے مل جائیں اور کسی ایک کو امام مہدی بنا لیں آپس میں مل جل کر، اور سارے مسلمانوں کو چاہیے اس پر ایمان لے آئیں یہی امام مہدی ہے. معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کو بھی امام مل جائے گا، پوری دنیا کے ہر مسلمان کو امام مل جائے گا. لیکن اس کے لیے اجماع ہونا چاہیے. دنیا بھر کے سارے 57 ممالک کے اسلامی مفتی شیعہ اور سنی مل کر کسی ایک کو امام بنا لیں تو یہ جو بزرگان بیٹھے ہیں یہ بھی مجھے کہیں گے مولانا آپ پاگل ہو گئے ہیں، امام مہدی بن نہیں سکتا. امام مہدی نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ بنا نہیں سکتے. کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی ہے؟ پہلا آپ نے خود بنا لیا تھا، اسی ریت کو آپ نے آگے بڑھایا، آپ ایک اور امام بنانا چاہتے ہیں. فکر یہ کہ ہم ایک امام بنا لیں. آپ پہلا بنا لیا چونکہ لہذا آپ آخری بنا نہیں سکتے. آخری بنا کیوں نہیں رہے؟ کہ وہ آخری اللہ کی طرف سے ہوگا، تو پہلا بھی تو اللہ کی طرف سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جنہوں نے پہلا بنا لیا تھا اپنی مرضی سے، وہ آخری بھی اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں. پرابلم صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اس بات کو ماتمیوں نے، عزاداروں نے، شیعان اہل بیت اطہار نے یہ طے کیا ہے، ہمیشہ طے کیا ہے کہ جناب سیدہ کی دعا ہیں، انہی کے لیے جئیں گے، انہی کے لیے مریں گے. یہ عزاداری جو ہے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں، آپ کا کام نہیں ہے. صاحب خانہ کا کام یہ ہے فرش آدھا بچھا دو، پھر ملائکہ آ کے سنیں یا مدینے والی بی بی آ کے سنیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو امام کی صفات ہیں وہ کیا ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے. اب واپس چلو دوبارہ سورہ مبارکہ جمعہ کی طرف. یتلو علیہم آیاتہ، 4 مقصد ہیں رسول کے مبعوث ہونے کے. کتنے مقاصد ہیں؟ 4. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو جتنا دین ملے گا سب کا سب حدیث سے ملے گا 75%. کلیئر ہو رہی ہے بات یا ادھر ادھر جا رہی ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو ہاں ہوں کرتے چلیے گا، میں بھٹک جاتا ہوں بھائی.
بھٹک جاتا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی ممبر پہ آیا تھا اور آتے کے ساتھ ہی کہا تھا لوگوں اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھی راہ پہ لگا دینا. اور وہ جو آیا تھا اللہ کا نمائندہ جو منصوص من اللہ تھا، جس کو اللہ کی تائید تھی، اس نے کہا تھا سالونی سالونی قابل تسجدونی. اس نے کہا میں تم کو ہدایت دوں گا. تو ہادی کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا. اب سورہ جمعہ میں کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے گا. کتاب کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دے گا بھائی. وہ رسول کا کام یہ کتاب کی تعلیم دے. تو دے تو دی، یتلو علیہم آیاتہ میں دے تو دیا، قرآن لکھوا تو دیا. جیسے ہی یہ آیت آئی یتلو علیہم آیاتہ، تو رسول اللہ نے کیا کام کیا ہے؟ جو آیت نازل ہوئی وہ لوگوں کے سامنے پڑھی، لوگوں نے لکھی، وہ کاتبان وحی کہلائے، تو قرآن جمع ہو گیا یتلو علیہم آیاتہ پہ. اب یہ جو کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو کتاب کون سی ہے؟ کوئی کتاب تو ہے نا کہ جس کی تعلیم دی جائے گی. ہے کون سی کتاب؟ وہ کتاب تو بتا دو. قرآن تو ہو چکا، یتلو علیہم آیاتہ میں قرآن مل گیا. اب کتاب کی تعلیم کون سی دے رہا ہے؟ تو قرآن میں خود سورہ واقعہ میں کہا لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو چھو نہیں سکتا کوئی بھی چھو نہیں سکتا جو کہ پاک نہ ہو. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو کوئی نہیں سکتا. یہ کتاب میں چھپا ہوا ہے، فی لوح محفوظ، یہ چھپا ہوا ہے. کتاب میں قرآن چھپا ہوا ہے. کتاب الگ ہے، قرآن الگ ہے. کتاب میں قرآن ہے، قرآن جو ہے وہ الگ ہے. کتاب جو ہے وہ الگ ہے. جو کتاب ہے وہ قرآن نہیں، جو قرآن ہے وہ کتاب نہیں. کتاب کی منزل قرآن سے اوپر ہے، کیونکہ وہ جو بھی ہے اس میں چھپا ہوا ہے. اس کی ظرفیت جو ہے قرآن کی، وہ سینہ محمد مصطفیٰ ہے، سینہ علی مرتضی ہے، سینہ حسن ابن علی ہے، سینہ فاطمہ زہرا ہے، سینہ حسین ابن علی ہے، یہاں تک کہ سینہ مہدی دورہ ہے. یہ ہے کتاب. اب آپ دیکھیے گا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، محمد مصطفیٰ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. دیکھو قلم سے کاغذ پہ لکھنا آسان ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نوکیلی چیز سے پتھر پہ لکھنا آسان ہے. انسان کی روح پر ایمان لکھنا بڑا مشکل ہے. ایمان لکھ دیا، مقداد تم 7ویں درجے پہ ہو، عمار تم 8ویں درجے پہ ہو. یہ چلتی پھرتی کتابیں ہیں جن کے اوپر ایمان لکھ دیا. عمار کتاب ہے ایمان کی، مقداد کتاب ہے ایمان کی، سلمان کتاب ہے ایمان کی، ابو ذر سچائی کی کتاب ہے، وہ 9ویں درجے پر ہے، وہ 10ویں درجے پہ ہے، وہ 8ویں درجے پہ ہے. عمار تم 8ویں درجے پہ ہو، مقداد تم 7ویں درجے پہ ہو، ابو ذر تم 9ویں درجے پہ ہو، اب سلمان تم 10ویں درجے پہ ہو. سلمان میٹرک پاس ہیں ایمان کے. سلمان ایمان کے میٹرک پاس ہیں. اب اس کے اوپر کی ڈگریاں بھی تو چاہیے تھیں تو وہ ملی نہیں. اب ڈھونڈتے رہو کہ ان سے اوپر کی ڈگریاں کس کے پاس ہیں. نہیں ملیں گی، کبھی نہیں ملیں گی. اگر آنکھیں بند کر کے آپ اعمال کو انجام دیں گے، زیارات پڑھیں گے، نہیں ملیں گی بھیا. لیکن ایک کام کرو، امام نے شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے کہا ہے. یہاں معلوم ہوگا ایمان کی کون سی ڈگری پر ہیں شہدائے کربلا. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ودہ، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے اولیاء آپ پر میرا سلام. تم کر رہے ہو سلام؟ نہیں، امام زین العابدین نے یہ جملے کہہ کے سلام کیا. امام زین العابدین یہ جملے کہہ کر شہدائے کربلا کو سلام کر رہے ہیں. اب کون سی ڈگری ملی ہے ایمان کی مجھے نہیں پتا. سلمان کو کہہ دیا، کیا کہا؟ من اہل بیتی، من اہل بیتی. دیکھو اگر ساتھ ساتھ چلو گے تو سناؤں. من اہل بیتی، من اہل بیتی. تو محمد کے گھرانے سے سلمان ہو گئے، اہل بیت سے ہو گئے. لوگ علماء نے تشریح کبھی کی نہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے. سلمان اہل بیت سے ہیں تو لوگ دوسرے اعتراض کرتے ہیں.
بیویاں بھی اہل بیت سے ہیں، سلمان بھی اہل بیت سے تھے، فلاں بھی اہل بیت سے ہے، فلاں بھی اہل بیت سے ہے. خدا کو مانو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں سلمان اہل بیت سے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے. شیعہ مجھ سے بحث کر رہا ہے اور عالم. اچھا دماغ صحیح ہے تمہارا، تم کو تو اہل بیت کا مطلب بھی نہیں پتا بھی. تم کہاں سے بول رہے ہو بھیا؟ اہل بیت کا مطلب تم کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا مطلب؟ نہیں دیکھیں، اہل بیت کا مطلب آپ جانتے ہوتے تو یہ بات کبھی نہیں کرتے کہ سلمان اہل بیت سے ہیں. کیا مطلب؟ ایک اہل بیت نبی ہیں، ایک اہل بیت نبوت ہیں. دو طرح کے اہل بیت ہیں. کتنے طرح کے اہل بیت ہیں؟ یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے. کتنے طرح کے اہل بیت ہیں؟ دو طرح کے اہل بیت ہیں. اہل بیت نبوت اور ہیں، اہل بیت رسالت وہی ہیں، اور اہل بیت نبی الگ ہیں. اہل بیت کا مطلب کیا ہوا؟ جو گھر کے رسول کے گھر میں ہو وہ اہل بیت. نہ بابا نہ، ہمارے پاس جو اہل بیت کے معنی ہیں وہ دو طرح کے ہیں. قرآن نے رسول کے نبی کے اہل بیت کو جو لفظ دیا ہے، یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں. کیا جملہ دیا ہے؟ نبی کی بیویوں. جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا تھا یہ بتائیے کہ آپ کے علاوہ کوئی مباہلے میں گیا تھا؟ کہاں گئے تھے؟ تو یہی سن کر آئیے. کہاں میں نے یہ سنا ہے کہ سلمان بھی گئے تھے. میں نے سنا ہے کہ سلمہ بھی گئی تھی. کہاں گئے تھے؟ تو نے صحیح سنا ہے. مباہلے میں سلمہ بھی گئی تھی اور سلمان بھی گئے تھے. تو کیا وہ اہل بیت میں آپ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کہ کیوں گئے تھے؟ ہاں یہ پوچھ کے کیوں گئے تھے. سلمان کو بعد میں بھیجا، پہلے سلمہ کو بھیجا. کہ وہ کس لیے؟ کیا سلمہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ جانا، اتنے قدم چلنا، پھر مڑنا دائیں طرف، وہاں جا کر جھاڑو لگا کر واپس آ جانا. سلمان کو بھیجا کہ جہاں سلمہ جھاڑو لگائیں وہاں جا کر خیمہ لگا دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ روایت بالکل درست پڑھ رہا ہوں. تو اس کو بھیجا خیمہ لگانے کہ جو منا اہل البیت تھا، اور اس کو بھیجا جھاڑو لگانے جو خیر پہ تھی. ابھی بھی نہیں پہنچی بات، ابھی آپ سمجھاتا ہوں. رسول کی منیت الگ چیز ہے، رسول کی منیت الگ چیز ہے، اور اللہ کی منیت الگ چیز ہے. یہ اہل بیت رسالت جو ہیں یہ اللہ کے اہل بیت ہیں، لہذا نبوت کے اہل بیت کہلائے. یہ ہیں اللہ کے اہل بیت. آپ کہیں گے اللہ تو گھر ہی نہیں رکھتا. اللہ تو گھر ہے ہی نہیں، تو خانہ کعبہ کس کا گھر ہے بھیا؟ کسی کا گھر تو ہے. کیا کہا تھا کہ میرے طواف کرنے والوں کے لیے اس کو طاہر اور مطہر رکھنا ہے ابراہیم. تو ابراہیم دوست ہیں اللہ کے، انہوں نے یہاں پر خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھنا. تو کوئی آنے والا ہے، اس سے استقبال چاہیے، اس سے استقبال ہوگا. یہاں پر وہ آئے گا تو اس کا استقبال ہو، یہ بنا ہوا گھر ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہوا ہے. اللہ کے گھر میں کوئی پیدا ہو تاکہ بتایا جا سکے یہ اللہ کا اہل بیت ہے، اللہ کا اہل بیت. کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں مولانا. اچھا دوسری طرف سے آ جاؤ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ وخزان العلم. یہ جملے ہیں نا زیارت جامعہ کے. زیارت جامعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ زیارت جامعہ جو ہے یہ امام محمد تقی یا امام علی نقی سے منسوب ہے، اور یہ صحیح ترین روایات میں سے، سب سے معتبر زیارات میں سے ہے جس میں امامت کا تعارف کروایا گیا ہے. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے آپ پر سلام ہو نبوت کے اہل بیت. تو گھر بھی تو نبوت کا ہوگا. تو نبوت کا گھر کہاں تھا؟ میں نے پہلی مجلس میں یہ چیز پڑھی تھی، لیکن اس وقت لوگ بہت کم تھے جنہوں نے سنی تھی. دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں اپنی ہی مجلس کا ایک چند جملے سنیں گے آپ لوگ. دیکھو قرآن کے اعتبار سے ہر وہ شے، قرآن کے اعتبار سے ہر وہ شے جو کسی کو ڈھانک لے اور ڈھانپ لے اس کا گھر کہلایا جا سکے، اس کا گھر کہلاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں سے لیا آپ نے؟
قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مکڑی ہے، مکڑی تو کوئی سورہ نہیں ہے، تو عنکبوت ہوگی، عربی میں عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، تو وہیں پر آیت ہے اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی کا کوئی گھر ہوتا ہے؟ پانی کی دھار ماریں تو اڑ جاتا ہے، انگلی سے توڑیں تو ٹوٹ جاتا ہے، پھونک ماریں تو اڑ جاتا ہے، ہوا سے چلے تو لٹک جاتا ہے، لیکن خدا نے گھر کہا ہے مکڑی کا گھر، جالا نہیں کہا۔ خدایا جالا کیوں نہیں کہا، مکڑی کا گھر کہہ رہا ہے، کہ ذی روح کو ڈھانپ لیتا ہے، تو طے ہوا کہ جہاں جہاں ذی روح کو کوئی شے ڈھانپ لے وہ گھر کہلائی جا سکتی ہے۔ آئے نبی گھر میں، کہا فاطمہ اپنی چادر دے دو، چادر میں گئے، حسن کو لیا، حسین کو لیا، علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، جب سب جمع ہو گئے تو باہر آ کے کھڑا ہو گیا جبریل، کہہ رہا ہے اگر مجھے اجازت ہو تو میں اندر آ کر سناؤں آیت۔ جبریل کبھی تم نے اجازت لی ہے؟ تم باہر سے سناؤ نا، اندر کیوں جا رہے ہو؟ کہ نہیں میں اندر جا کے سناؤں گا۔ کیا بات ہے، اندر جا کے کیوں سنانا چاہتے ہو؟ کہ اہل بیت کی آیت ہے، اہل بیت میں جا کے سناؤں گا تاکہ باہر والے کے آنے کا خدشہ ہی ختم ہو جائے۔ اب یہ جملہ جو آیا ہے نا، سنیے کا جملہ، زیارات کا جملہ بتا رہا ہوں، معصوم سے منسوب ہے، مطلب یہ نہیں ہے جو بھی پڑھ رہا ہوں عربی میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، لیکن جملہ تو سن لو۔ السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پر سلام ہو۔ اولاد تھے کا مطلب نہیں ہے، اتنا قرب ادنو منی کر کے خدا نے اتنا قریب کر لیا ہے کہ جملہ معصوم نے زیارت میں بتایا ہے السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پر سلام ہو۔ اس کا مطلب اولاد نہیں ہے، اس کا مطلب اولاد نہیں ہے، یہ شرک ہے، لیکن یہ جملہ آیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہے اس وقت قائم مقام اللہ ہے، رسول اللہ فقط رسول اللہ نہیں ہے، اب رسول اللہ کی زبان سے جو نکل رہا ہے، جو بات کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ منشاء خداوندی ہے، جو کر رہے ہیں حرکتیں وہ تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معمولات اللہ کی طرف سے تعین شدہ ہیں، یعنی اللہ جسمانیت نہیں رکھتا۔ اب اگر اللہ جسم رکھ سکتا تو وہ کرتا جو محمد نے کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہیں بات؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ السلام علیکم یا آل اللہ، اس کا مطلب ہے اے نبی کی آل آپ پر سلام ہو۔ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اب میں بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں۔ تو جبریل نے اندر آ کر پڑھی ہے آیت، بغیر اندر آئے نہیں پڑھی۔ ٹائم ہو رہا ہے، ہم مسائل کی طرف چلیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا بیان کر دوں، ذرا سا بیان کروں گا، بس مسائل کی طرف ہم چل پڑیں گے۔ کہنے لگے یہ آیت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ جبریل نے کھڑے ہو کر باہر کہا کہ مجھے اجازت ہے میں اندر آؤں۔ کیا اجازت ہے؟ جس رات یہ واقعہ پیش آیا ہے چادر والا، جملے سن لینا، یہ بڑے قیمتی جملے ہیں۔ آپ مولانا آپ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، اپنی تقریر کو نایاب تقریر کرتے ہیں، اپنی باتوں کو نایاب باتیں کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کوئی اور پڑھے گا نہیں۔ جملہ دے رہا ہوں، جو جس رات کو آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے اس کی صبح کو مباہلہ ہوا ہے۔ جملہ دے دیا میں نے، غضب کا جملہ دیا ہے، سناٹے میں سنا۔ میں یہاں پر پتہ کیا کرتا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابو ذر غفاری سوسائٹی والوں، معمار والوں، احسان آباد والوں، یہ جملہ میں نے جو پڑھا ہے نا بالکل نیا تھا، شاید کسی نے پڑھا نہ ہو، اچھا تھا، اس پہ درود پڑھنا چاہیے تھا۔ درود پڑھنا چاہیے تھا۔ تو جس رات کو تطہیر کی آیت آئی ہے اسی صبح کو مباہلہ کا واقعہ پیش آیا، اور جہاں جا کے رکا تھا میں نے کل بیان کر دیا، وہ جا کر رکا کہاں پہ تھا؟ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے آئے گی لعنت، آئے گی لعنت۔ تو عیسائی تو پیچھے ہٹ گیا بھیا، لعنت تو گئی نہیں، وہ تو ٹھہر گئی۔ آسان میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ گئی نا؟ جب کھڑا ہو گیا کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، میں سجدہ نہیں کروں گا،
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بدتر ہوں، اس سے میں بہتر ہوں. کہنے لگے قال انک رجیم، خدا نے کہا تجھے پتھر مارے جائیں گے. انا علیک لعنتی الی یوم الدین، تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے، یوم دین تک کے لیے کیا ہے؟ لعنتی. تو لعنت برس گئی، پڑ گئی لعنت، جہاں جائے گا ہمیشہ لعنت. مومنین کی محفل میں جب آئے گا لعنت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے لعنت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لعنت، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لعنت، درود پڑھ کے لعنت، جگہ جگہ لعنت ہوتی رہے گی نا ہمیشہ اس کے اوپر. جب بھی وہ جائے گا کسی مومن کے پاس تو کیا کیا خدا نے طے کیا؟ انا علیک لعنتی الی یوم الدین. تو لعنت شیطان پہ پڑ رہی ہے، بلبلاتا پھر رہا ہے. اب اس نے کہا کہ مجھے اکیلے کو کیوں پڑے، کچھ ساتھی میرے تو ہوں. پروردگار کیسے معلوم ہو کس پہ لعنت پڑ رہی ہے؟ کیا وہاں تو میں نے ڈال دی لعنت، یہاں پر میں کچھ کو بھیج رہا ہوں. سن لو بات کو بہت احتیاط سے، کچھ کو بھیج رہا ہوں جو ان کا منکر ہو جائے، ان سے اڑ جائے، اس پہ لعنت. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، عصمت قائم آل محمد پر بلند تر صلوات. وہ عیسائی پلٹ گیا، واپس گیا. لعنت نہیں چاہیے تھی، لعنت نہیں چاہیے تھی تو واپس چلا گیا. اب جس نے ان کا انکار کرنا ہے قیامت تک کے لیے لعنت برستی رہے گی، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا رہے گا نا. اب 2 جملے بس آگے کے سنو اور بس مسائل کی طرف چلا جاؤں گا، ہو گیا مکمل وقت. مومنین کو بھوک بھی تو لگ رہی ہوگی، صرف درود سے پیٹ تھوڑی بڑھتا ہے بھائی. اب یہاں سے ذرا سا ایک ٹرننگ پوائنٹ دے رہا ہوں. یہ جو عزاداری ہے نا، میرے اور آپ کے کرنے کی چیز نہیں ہے. وقت تھا ایک ایسا کہ بیٹا تھا رونے والا، روک دیا، رو گے نہیں کوڑا ماریں گے. بیٹیاں تھیں، روک دیا نہیں رو گی. بھتیجیاں تھیں، مار کے روک دیا. بہنیں تھیں، روک دیا. تو کیا عزاداری رک گئی تھی؟ مسائل نہیں پڑھ رہا ابھی، مسائل کی طرف جا بھی نہیں رہا ابھی. میں تو پوچھ رہا ہوں عزاداری رکی تھی اس وقت؟ بھیا نہیں رکی تھی. مشیت خدا مندی میں طے ہے کہ عزاداری ہوتی رہے گی، تو ہونی چاہیے تھی. تو رونے تو دیا نہیں، تو رویا کون؟ زمین روئی، آسمان رویا، درخت روئے، پہاڑ روئے، پتھر روئے. حسین کی عزاداری بند نہیں ہوگی. جس کی مرضی چاہے طاقت ہے لگا لے، ماں کی دعا شامل ہے. ماں کی دعا یا علی، ماں کی دعا شامل ہے تو کبھی رک نہیں سکتی، ہوگا ہی نہیں کبھی رکنا. کیوں؟ کیونکہ ماں نے دعا دی تھی کہ پروردگار ایک ایسی قوم تو پیدا کر، تو ہو گئی قوم پیدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر قوم کو رونے نہیں دو گے تو زمین روئے گا، آسمان روئے گا. ڈرو اس وقت سے جب زمین و آسمان رونے لگے. یہ FIR مومنین پہ مستقل کٹ رہی ہیں پنجاب میں، اندرون سندھ میں. جزید اور عمر ابن سعد کا نام لینے پہ FIR کٹ رہی ہے. لعنت خدا کی ان لوگوں کے اوپر. تو تمیز ہی نہیں ہے کہ کس کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے اور کس شخصیت کے تقابل کر کے کہاں دے کے مار رہے ہیں معاملے کو. اور جب سید سجاد نے اپنے بابا کا لاشا پڑا ہوا دیکھا تھا، یہ بھی مصائب نہیں ہے، یہ بھی فضائل کا ٹکڑا سنا رہا ہوں. وہاں سے فضائل اٹھائیں 11 محرم سے. سنو گے؟ جب دیکھا نا بابا کو تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو جملے کہے تھے، بیٹے سید سجاد مت گھبرا. میں اس وقت نہیں پڑھوں گا ورنہ گریا شروع ہو جائے گا. جو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ رک جائے گا. کہ بیٹے مت گھبرا، اسی جگہ پہ تیرے بابا کی قبر بنے گی. دنیا بھر کی ہر جگہ سے لوگ آ کر زیارت کریں گے. ایسی عمارت بنے گی کہ روئے عرض پہ ایسی عمارت کہیں نہیں ہوگی. تو کہیں اور سونے سے بنے ہوئے گنبد کی عمارت ہے تو بتانا. نہیں ہے نا؟ حسین کے لیے زینب نے اس وقت پیشین گوئی کی تھی اور کہا تھا ہمیشہ لوگ آ کر زیارت کرتے رہیں گے، یہاں غواروں کا جھمکٹا رہے گا. تو یہ زینب کی پیشین گوئی تھی. تب پوری دنیا زور لگا لے، زائرین نہ جانے پائے، جن کو بلانا ہوگا وہ بلا لیں گے، پہنچیں گے. ہم نے کیسے سوچ لیا کہ نہیں ہے؟ جائیں گے، زائرین جائیں گے، ہمیشہ جاتے رہیں گے. تمہاری طاقت نہیں ہے کہ عزاداری روک لو، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ زیارت حسین سے روکوں کو روک لو، طاقت نہیں ہے تمہارے اندر. کیوں؟ الہی حکم یہ ہے کہ ہوتا رہے. یہ الہی حکم ہے کہ علم اٹھتا رہے.
علم ہے قرآن میں بھیا، ایک ایک چیز قرآن میں ہے، ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے۔ علم اٹھانا قرآن میں ہے، معجزہ ہے، علم معجزہ ہے۔ پڑھوں کچھ علم پہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ اسی وقت آدم علیہ السلام پہنچے، جیسے ہی پہنچے دیکھا بچے کا سر کچلا ہوا ہے، بچے کو چھوڑا اسی وقت اس حالت میں ہی، اور قاتل کے پیچھے بھاگے۔ قاتل بھاگتا ہوا آگے نکلا، کہنے لگے خدا کی لعنت ہو قیامت تک تجھ پر، تو قاتلوں پر ہمیشہ لعنت رہے گی۔ یہ آدم نے طے کیا ہے، یہ دستور آدمیت ہے کہ آدم کہہ رہے ہیں کہ قاتل پہ، ظالم پہ قیامت تک لعنت رہے تو مٹ نہیں سکتی۔ اب تم عمرے اپنے ساتھ کو چھپا لو، یزید کو چھپا لو، جس کو چاہے چھپاؤ، لعنت برستی رہے گی۔ آگے بڑھا رہا ہوں بات کو۔ خدا نے کچھ عرصے کے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا اور دیا، بیٹا جوان ہوا، کہا کہ بابا میرا ایک بھائی تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، اب وہ قابیل اپنی اولاد کے ساتھ دور دراز مقام پر چلا گیا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد بھی پھیل چکی ٹکڑیوں میں، الگ الگ جگہوں پہ رہ رہی ہے۔ کافی عرصے کے بعد، 200-300 سال کے بعد، کیا میں چاہتا ہوں اپنے بھائی کا انتقام لوں۔ اولاد آدم بکھر گئی ہے، قابل کہیں دور چلا گیا ہے، اب کوئی کمیونیکیشن سسٹم تو ہے نہیں، آج تو نیٹ موجود ہے، فون موجود ہے، تو وہاں تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کہ کیا کریں؟ کیا ایسا کام کریں کہ ساری اولاد اکٹھی ہو جائے، فوج بنائی جائے، جا کے جنگ کریں؟ جبریل آئے، ایک سرخ رنگ کا انتہائی خوبصورت کپڑا جنت سے لے کر، کیا ایک بڑا بانس کاٹو، اس کے اوپر کے حصے میں یہ کپڑا لگاؤ۔ یہ پہلا علم تھا، یہ پہلا علم تھا۔ کس لیے تھا؟ مظلوم کی نصرت کے لیے تھا، ظالم کے خلاف اٹھنے کے لیے تھا، ظالم کے خلاف تحریک چلے گی اس کے لیے تھا۔ یہ پہلا علم آدم علیہ السلام تو وہ سلام کے ہاتھوں میں آیا، نبی اللہ نے نبی اللہ کو علم دیا، اولاد کو جمع کیا، اور پھر ایک جنگ ہوئی، اور وہ علم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وہ کپڑا جنت کا چلا گیا۔ وہاں سے یہ آگے بڑھا تو حضرت ادریس کو ملا، اور آگے بڑھا تو حضرت یوسف کے پاس آیا، جناب یوسف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، موسیٰ سے یوشع ابن نون کو ملا، یوشع ابن نون سے یہ علم جو ہے، یہ کپڑا علم کا، یہ مل گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت مریم تک پہنچا، وہاں سے یہ آگے بڑھ کر کسی طرح خاندان ابو طالب تک پہنچا، جناب حضرت ہاشم کو پہنچا، جناب ہاشم سے یہ آگے بڑھا عبد المطلب کو ملا، عبد المطلب سے جناب مطلب کو ملا، وہاں سے جناب علی حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ کپڑا ملا۔ اب یہ انتظار میں تھا کہ میں سج کے کھڑا ہو جاؤں تو میں سجوں دوبارہ۔ اب کوئی ہو مرد ایسا کہ جو علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو، تو کہنے لگے میں کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ مرد ہوگا تو علم ملے گا، ورنہ علم نہیں ملے گا۔ تمہارے بڑوں کی حسرتیں رہ گئی کہ علم مل جاتا۔ ہم کہتے ہیں ملنا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا، لیکن رسول کی پہلی شرط بڑی کڑی تھی۔ کیا شرط تھی؟ مرد ہو۔ پہلی شرط ہی بڑی کڑی تھی، بھائی مرد تو ہو۔ تو اب دیکھیے علم موسیٰ کے پاس بھی رہا، اچھا یہ مومنین نے یہ علم بنا لیا،
آپ نے علم بنا لیا, لکڑی لی, کپڑا چڑھا لیا, علم ہو گیا. آپ نے دیکھا نہیں, صرف پنجہ بھی بنا ہوا ہے بھائی, پنجہ ہر کام کر رہا ہے. 5 وقت کی نماز ہے, 5 وقتوں کا اشارہ کر رہا ہے. نماز پڑھتے ہو اللہ اکبر کہتے ہو, ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے. روزہ رکھتے ہو, کھجور کھاتے ہو, کھولتے ہو کھجور کھاتے ہو, ہاتھ کا اشارہ ہو رہا ہے. زکوٰۃ دو گے تو پیسے ہاتھوں سے دو گے, زکوٰۃ ہاتھ کا اشارہ, پنجہ بتا رہا ہے. جہاد کرو گے تو ہاتھ سے بغیر تو نہیں کرو گے نا. علم جہاد بتا رہا ہے, علم خمس بتا رہا ہے, علم تولا بتاتا ہے, گئے جا کے چوم لیا, تولے کا اظہار ہے. علم تبرہ بتاتا ہے, علم بتا رہا ہے سب کچھ. تو اب علم جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں آ گیا. اب علی جس کے ہاتھ میں چاہے دے دیں. سن لو بات کو, بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں, سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. علم علی نے 4 افراد کو دیا, نام بتاؤں آپ کو. علی نے محمد حنفیہ کو علم دیا. کس کو دیا؟ محمد حنفیہ کو. مالک اشتر کو علم دیا. سن رہے ہیں بات کو؟ امام حسن کو علم دیا. عبداللہ ابن جعفر کو علم دیا. حسین کو علم نہیں دیا. کیا کہہ دیا مولانا, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب حسین کو علم نہیں دیا, توہین نہیں کر رہا. بتانا یہ تھا کہ جنگ میں علم نہیں دیا, علم دے کر کہا علمدار کو دے دینا. کیوں؟ کیونکہ حسین کو روایت میں ہے, سن لیں آپ, روایتیں سنیے گا, اور بہت تاریخی اتھینٹک پڑھ رہا ہوں, جو کچھ ہے اتھینٹک ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو جب بلایا ہے, ایک سوال کیا ہے, معلوم ہے کیا؟ بی بی نے بڑے غضبناک عالم میں پوچھا تھا. مصائب کے سارے چیپٹرز ہیں, میں وہاں سے فضائل نکال کے دے رہا ہوں آپ کو. میں مصائب سے فضائل چن کر آپ کو دے رہا ہوں. یہ بڑا مشکل ترین کام ہے. یہ عام مجلس پڑھنا بہت آسان ہے. بی بی یہ بتائیے کہ حسین کیسے لڑے تھے؟ کیا پوچھتے ہو؟ کیوں پوچھتے ہو یہ بات؟ کہا کہ صفین میں ہم نے دیکھا کہ علی نے تمام بچوں کو آگے بھیجا, مجھے بار بار بھیجا, لیکن عبداللہ ابن جعفر کہہ رہے ہیں حسین کو آگے نہیں بھیجا. جب حسین کو آگے نہیں بھیجا تو ہم نے یہ پوچھا, یا علی کیا حسین لڑنا نہیں جانتے؟ کہا قسم خدا کی حسین سب سے بہتر لڑنا جانتے ہیں, لیکن میں حسین کو سنبھال کے رکھے ہوں, حسین کے جسم پہ کوئی زخم نہ آنے پائے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ سب سے زیادہ محبت حسین سے ہے. اب وہاں چلیے دوبارہ پھر واپس, یہ بیچ میں آ گیا, مصائب کا ٹکڑا تھا نہیں, یہ میں نے فضائل کہہ کر سنایا تھا آپ کو. تو قرآن مجید میں علم ہے, تو دیکھو موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا. موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ید بیضا. سمجھتے ہو بھائی؟ ید کہتے ہیں ہاتھ کو, بیضا کیسے کہتے ہیں؟ سفید کو. موسیٰ جہاں جاتے اپنا ہاتھ بلند کر دیتے, اندھیروں میں وہ سمجھ لیں کہ سرچ لائٹ کی طرح پورا ہاتھ روشن ہو کر پورے علاقے کا روشن کر دیتا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا معجزہ موسیٰ کے ہاتھ میں جو تھا وہ تھا کیا؟ لاٹھی. پہنچے یا نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا. 2 معجزے ہیں, ایک لکڑی ہے, ایک ہاتھ ہے. ہم نے یہی تو کیا ہے. جنت کا کپڑا لیا, علم کی چھڑ لی, اوپر پنجہ لگایا, یہ ید بیضا ہے. یہ پلٹ کے بلاتا ہے, جس کو ہدایت چاہیے آ جاؤ, جس کو نماز چاہیے آ جاؤ, جس کو ہدایت چاہیے آ جاؤ, جس کو قرآن چاہیے آ جاؤ, جس کو عزاداری چاہیے آ جاؤ, جس کو جنت چاہیے آ جاؤ. علم بلا رہا ہے. اب جس کو مرضی ہے چاہے علم کی طرف جائے, جس کی مرضی چھوڑ جائے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب دیا کہا کہ عباس ابن علی کو علم دیا, حسین نے ایک علم, ایک مرتبہ. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں جو کہہ رہا ہوں. جب خیبر میں علم دیا ہے تو اس کی رات کو صحابہ نے پوچھا کس کو علم دیں گے؟ تو جو جملہ کہا رسول نے وہ سناؤں. کہا جو علم کا حق ادا کرے, جو علم کا حق ادا کرے گا اس کو علم دے دوں گا. علی رسول اللہ نے حمزہ کو علم دیا, جعفر طیار کو علم دیا, علی کو علم دیا, عبداللہ ابن رواحہ کو بھی علم دیا. یہ 4 افراد کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے علم دیا مختلف جنگوں میں.
علی نے جن کو علم دیا وہ بتا دیا. اب سنو گے جملہ, حسین نے ایک کو علم دیا. اب سچ سچ بتاؤ علم کا حق کس نے ادا کیا؟ علمدار کا لفظ میں کہوں تو علی ذہن میں نہیں آتے, حمزہ ذہن میں نہیں آتے, عبداللہ ابن رواحہ ذہن میں نہیں آتا, مالک اشتر ذہن میں نہیں آئیں گے, محمد حنفیہ بھی ذہن میں نہیں. ایک ہی نام آئے گا ذہن میں, عباس عباس عباس. عباس سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کی؟ کیا شخصیت تھی. کسی کے ہاں سارے کالے کلوٹے ہوں, سارے کالے کلوٹے بدے نقش کے حبشیوں کی طرح کے ہوں, اور ان میں کوئی بچہ ذرا سا بہتر نئے نقش سے پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بچہ پورے گھر کا چاند ہے. چاند قمر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ قمر کو. یہاں دیکھیے قمر بطحا بھی موجود ہیں, قمر عرب بھی موجود ہیں. یعنی عبد المطلب سے اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو قمر اقمار کی پوری فہرست ہے. عبداللہ بن عبد المطلب چاند تھے اپنے وقت کے, ماہ عرب کہلاتے تھے. جناب حضرت عبد المطلب چاند تھے, ماہ بطحا کہلاتے تھے. رسول اللہ کا حسن ایسا تھا کہ یوسف جیسا حسین پھیکا پڑ جائے. اور بتاؤں, قاسم اتنے حسین تھے کہ جب اپنی خیمے سے نکلے باہر تو فوج اشقیہ نے کہا یہ چاند کا ٹکڑا نکل کے باہر آ گیا. اب ایسوں میں اگر کوئی اتنا حسین ہو جائے کہ اس کو قمر بنی ہاشم کہا جائے, یعنی اقمار المنیرہ, تمام چاند جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ چمکنے والا چاند. اللہ اکبر, کیا منزلت ہوگی حضرت علمدار کی, نہیں سمجھ سکتا کوئی بھی شخص علمدار کس منزلت پر ہے, اور متضاد شخصیت کے حامل ہیں. دیکھیں متضاد شخصیت کیا ہوتی ہے بتاؤں آپ کو. دو مختلف کیفیتیں ایک وقت میں جمع نہیں ہوتی. میں مالک ہوں یا نوکر ہوں, دو چیزیں تو ایک ساتھ نہیں ہوں گی. میں مالک بھی ہو جاؤں نوکر بھی ہو جاؤں. عباس پوری زندگی غلامی کرتے رہے, ہے ذات میں جمع ہے غلامی حسین کی. جملہ دے رہا ہوں سننا. اور کوئی شخص کہہ نہیں سکتا عباس کو مولا عباس کہے بغیر عقائد جمع ہو گئی. غلامی اور عقائد جمع ہے عباس کی ساتھ میں. اگلا جملہ دے رہا ہوں, بہت غور سے توجہ سے سننا. مصائب کا جملہ نہیں, فضائل کا جملہ دے رہا ہوں. عباس وہ شخصیت ہے متضاد. کتنی متضاد شخصیت ہے سنیں گے. ساقی العطاشہ کہلاتے ہیں. ان کے گنبد پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے, جو حرم کا ایک دروازہ ہے, السلام علیکہ یا ساقی العطاشہ, اے پیاسوں کو پانی پلانے والے آپ پر ہمارا سلام. یہ جملہ لکھا ہوا ہے نا. تو اب دیکھیے گا, سنیے گا ان جملوں کو. پانی پلانے کی آرزو تھی, پلا نہیں سکے, لیکن ساقی کہلا رہے ہیں آج تک. تو متضاد کیفیت ہے یا نہیں؟ کبھی علم دیکھو اور علم میں لٹکی ہوئی مشق کو دیکھو, ایسا لگتا ہے جیسے سکینہ چچا کی آغوش میں ہے. میں بھی آ رہا تھا تو راستے میں بات ہو رہی تھی ہمارے مصاحبین سے. میں نے کہنے کیا پڑھیں گے, میں نے کہا جناب سکینہ. کہنے مولانا صرف جناب سکینہ, کل بھی پڑھا, پرسوں میں بھی پڑھا, پہلے دن بھی پڑھا. میں نے یہ اشرا ہی جناب سکینہ کا ہے. حسین کی راتوں کی نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ایک علی کی نماز شب کا نتیجہ ہے, ایک حسین کی نماز شب کا نتیجہ ہے. یہی تو کہا تھا. چچا کی لاڈلی اتنی تھی کہ اب عباس گئے ہیں کہ آقا اجازت دے دیں, تو کہا کہ تم میری فوج کے علمدار ہو, تمہیں اجازت نہیں دوں گا. فَنَظَرًا يَمِينًا وَشِمَالًا, دائیں طرف دیکھا اور پھر بائیں طرف دیکھا. کہنے لگے وہ فوج کا ہے جس کا میں علمدار ہوں. کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دیں گے, جاؤ. آ کے بیٹھ گئے, کچھ دیر تک بیٹھے رہے. اتنے میں سکینہ نظر آئیں. بیٹی کو آواز دی, بھتیجی کو بلایا کہ بیٹی پانی پیے گی؟ کہاں پیوں گی. کہ مشق لیا, ایک ہاتھ میں مشق لی, ایک ہاتھ سکینہ کا ہاتھ پکڑا, لے کر حسین کے سامنے جا پہنچے. جا کر کھڑے ہوئے, حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے کھڑے ہیں. ایک نگاہ سکینہ پہ ڈالی, ایک نگاہ عباس پر. دو جملے عباس سے اور سکینہ سے مشترکہ طور پہ گئے. ایک سکینہ کے لیے جملہ کہا,
ایک عباس کے لیے جملہ کہا. عباس سے کہنے لگے بھیا بہت بڑی سفارش لے آئے. اب بھیا میں روکوں گا نہیں, بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو, چھوٹے بچوں کی پیاس بڑا معنی رکھتی ہے, نہیں روکوں گا, جاؤ. اور فوراً اسی وقت سکینہ سے معلوم ہے کیا کہا, کہنے لگے بیٹی چچا کو بھیج رہی ہے, جب شمر تماچے لگائے گا چچا بہت یاد آئے گا. مختصر کر رہا ہوں مسائل کو, کیسے گئے حرم میں, کیسے لی اجازت, یہ نہیں پڑھوں گا. مختصر کر رہا ہوں کیسے گنج شہداء میں آئے, کیسے ہر ایک کو پکار کے سلام کیا, یہ بھی نہیں پڑھ رہا. مختصر کر رہا ہوں مسائل, لیکن سنتے چلے جاؤ. گئے 4 طرح کی مختلف فوجوں سے لڑے ہیں, 4,000 کی ٹولیاں ہیں, کاٹتے چلے جاتے ہیں, آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور آگے بڑھ کر جب ایک مرتبہ نہر سے مشک بھر لی, پلٹے واپس. اب عباس کو پرواہ نہیں ہے, بس پانی کسی طرح پہنچے. یہ خواہش ہے عباس کی. گھوڑا دوڑتا جاتا ہے. ایک مرتبہ شبس ابن ربعی اور دیگر ملائن نے یہ طے کیا کہ یہ جوان ہمارے قابو میں نہیں آئے گا, اس کو دھوکے سے مارنا ہے. عباس نے جو راستہ اختیار کیا وہ جھنڈ کا تھا, پورا جنگل تھا. وہاں سے جو راستہ اختیار کیا تو ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نے تلوار چلائی, ایک ہاتھ کٹا, آگے بڑھے, پھر دوسرا بازو کٹ گیا. جب 2 بازو کٹ چکے, اب مشق سینے سے لگائے بڑھ رہے ہیں. آگے سے تیر برستے جاتے ہیں, اپنے سر پہ, اپنے سینے پہ تیروں کو لیتے جاتے ہیں. یہ مشق کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے. عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اتنا قریب آ گئے کہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی فضہ نے دیکھ لیا عباس آ رہے ہیں. بچی قریب کھڑی تھی, کہا بیٹی تمہارے چچا مجھے نظر آ رہے ہیں, تمہارے چچا مجھے نظر آ رہے ہیں, تم دیکھو گی. بچی کو اٹھایا, بازوؤں سے بلند کیا. چچا نے بھتیجی کو دیکھا, بھتیجی نے چچا کو دیکھا. یہ آخری مرتبہ دیکھا. اس کے بعد کبھی چچا نے بھتیجی کو نہیں دیکھا, بھتیجی نے چچا کو نہیں دیکھا. اجرکم اللہ. ایام سکینہ سلام اللہ علیہا کے ہیں, چند جملے بس بیان کروں گا, بہت زیادہ بیان بھی نہیں کروں گا, لیکن تھوڑا سا دونوں کا رشتہ تو سمجھتے جاؤ. یہ رشتہ بڑا نازک ہے, اس کو سمجھو. چچا بھتیجی کے درمیان کتنی پاسداری اور عزت اور عفت کا رشتہ ہے. کیسا رشتہ ہے اس کو سن لو گے. عباس پلٹے واپس چلے گئے, گرے, سر پہ گرز لگا. حسین کو جو وصیت کی ہے اس کے جملے بتا رہا ہوں, مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں, چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. کہا میرا لاشا لے کے مت جائیے گا, یہیں دفنا دیجیے گا. کہا بھیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں گا, پانی نہیں لے جا سکا تو میرا لاشا بھی نہیں جائے. اب یہاں سنیے گا جملے. کہا اب یہ علماء نے اس پہ تحقیق کی کہ سکینہ کیا وجہ تھی کہ سکینہ زندان میں شام کے مر گئی. مری کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی تو جانا ہوگا, کبھی تو چاہا ہوگا معلوم تو ہو سکینہ کیوں مر گئی زندان میں. امام کی بیٹی تھی اور بچے بچ گئے, سکینہ مر گئی. کیوں مر گئی؟ کیا خدا نے نہیں چاہا کہ ابو الفضل کو خدا شرمندہ کروائے, قبر عباس پہ سکینہ آنے نہ پائے. ہم نے عباس کی لاج رکھنی ہے, سکینہ وہیں رہ جائے, یہ طے ہو گیا. کل میں نے پڑھا آپ کے سامنے کس طرح بھائی نے اپنی بہن کی لاش کو دفن کیا, کس طرح میت کو غسل دیا, کس طرح کفن دیا, اپنے امامے کو اتارا, یزید کے کپڑے کو واپس کیا, امامے کے کپڑے میں لپیٹا, سکینہ کو حوالے ابا عبداللہ الحسین کیا. کس طرح قبر بنی, کیا ہوا. آپ کو معلوم ہے یہ جملے, چند ایک جملے تھوڑا سا سنیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے گا. جن کی پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں چھوٹی, سوچیے گا ذرا وہ اس بچی کا حال کیا ہو رہا ہوگا کہ جس کا کرتا زخم کی وجہ سے جسم سے اترتا نہ ہو, جس کے بھائی کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں, ہتھکڑیاں ہوں, بیڑیاں ہوں, توق ہو. اب وہ بھائی اپنے کس طرح بہن کو لے کر گیا. وہ سکینہ کا دستور تھا. دستور معلوم ہے سکینہ کا کیا تھا؟ شام کا وقت ہوتا, زندان کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتی اور آ کر کہتی, شام کی عورتیں جب صبح کو پانی بھرنے جا رہی ہوتی اس وقت بھی, جب ایک مرتبہ
شام کی عورتیں دوپہر کو آتی تب بھی عورتوں کو جمع کرتی ہیں، اے خواتین، اے عورتوں، اے نساء شام، اے نساء دمشق، اے عورتوں دمشق کی میری بات سن لو۔ عورتیں آ جاتی ہیں، چھوٹی سی بچی ہے، نہ جانے کیا کہنا چاہتی ہے، سن لیں۔ تو معلوم ہے کیا کہا کرتی تھی؟ سنو، تمہیں معلوم ہے ہم مدینے کی شہزادی تھے؟ تمہیں معلوم ہے ہم مدینے کی شہزادی تھے؟ ہماری پھوپھی اماں مدینے کی ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہم خدیجہ الکبریٰ کے خاندان سے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے خاندان سے ہیں۔ میرا بابا تمام شاہوں سے زیادہ سخی تھا، میرا چچا تمام بہادر سے زیادہ بہادر و شجاع تھا، میرا ایک بھیا تھا علی اکبر 18 سال کا۔ بتاتی جاتی شام کی عورتیں روزانہ سنتی تھیں، اور شام کو جب وہ عورتیں اپنے گھروں کو پلٹتی تو جناب سکینہ ایک مرتبہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہیں اور پوچھتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہ یہ اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں۔ تو تڑپ پہ کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ گھر جانے کی بڑی آرزو تھی سکینہ کو۔ اب روایات مختلف ہیں، مجھے نہیں معلوم صحیح روایت کیا ہے۔ 4 سفر کی بھی روایت ہے، 5 سفر کی بھی روایت ہے، اور 13 سفر کی بھی روایت ہے کہ بی بی شہید ہوئی، اور ایک روایت میں 14 سفر بھی لکھا ہے، لیکن انہی ایام میں شہید ہوئی تھی بی بی۔ میں کہتا ہوں اس پورے 10 دن تک بی بی سیدہ سکینہ کا ذکر کیجئے۔ شام ہوئی، دفنا دیا۔ صبح کو وہ عورتیں جو گزری نا آ کر بیٹھی، کہنے لگی وہ بچی نظر نہیں آ رہی جو مدینوں کے شاہوں کی شہزادیوں کی کہانی سنایا کرتی تھی، وہ بچی نظر نہیں آ رہی۔ آواز دی سکینہ ہم کہانی سننے آئے ہیں، بیٹی کہانی سنا دو۔ کوئی نہیں آیا۔ پھر آواز دی بی بی آؤ کہانی سنا دو، کوئی نہیں آیا۔ ایک خاتون نے قریب کیا اپنا منہ قید خانے کے دروازے پر، کہنے لگی کیا بی بی ناراض ہو گئی ہو؟ ہمیں بتا دو کس حال میں ہو۔ زنجیریں کھڑکنے کی آواز آئی، بیڑیاں کھڑکی، زنجیریں ہلی، ایک بیمار بوڑھا 24 سال کا بوڑھا دروازے تک آیا، کہنے لگی بیویو تم جس کا پوچھ رہی ہو اب وہ خدائے الہی سے اپنے بابا سے جا ملی، وہ سامنے قبر بنی ہے میرے اپنی بہن کی قبر، انہی بندے ہوئے ہاتھوں سے بنائی۔ شام کی عورتیں پلٹی واپس گئیں، جا کر مردوں کے منہ پہ چوڑیاں ماری، کہنے لگی لعنت ہو تمہارے اوپر، اہل بیت کے گھرانے کے بچے مر رہے ہیں قید خانے میں اور تم یہ چوڑیاں پہن لو کیونکہ تم قطعی طور پر اہل بیت کا ساتھ دینے والے نہیں ہو، بچے مر رہے ہیں۔ مرد نکلے، عورتیں نکلے، انقلاب آیا، اور سید سجاد رہا وہ کل پڑھوں گا، لیکن ایک آخری چیز پڑھ کر مسائل کو اختتام تک لے جاؤں۔ اب سے 300 سال پہلے سید مہدی نام کا ایک فرد، شام کا بہت بڑا عالم دین، متقی، پرہیزگار، اعلیٰ ظرف سید تھا۔ اس کو خواب میں جناب سکینہ نظر آئیں، کہنے لگی سید مہدی میں جہاں دفن ہوں وہاں دریا کا پانی اندر ہی اندر آ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکالے۔ سید مہدی نے کہا نہ جانے کیا بات ہے، میں نے بی بی کو خواب میں اس طرح دیکھا، سچ ہے یہ جھوٹ نہیں معلوم، چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر خواب میں دیکھا، پھر اس سے اگلے دن دیکھا، جب 3 دن لگاتار دیکھ لیا، 3 رات شب گزر گئی تو سادات خواتین کو جمع کیا، کہنے لگا کہ سیدہ سکینہ کی قبر کو کھودنا ہے، وہاں سے بی بی کو نکالنا ہے، نکال کر دوسری جگہ دفن کرنا ہے۔ ابھی آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے وہ دوسری جگہ پہ دفن ہے، وہاں دفن نہیں ہے جہاں پہلی مرتبہ سیدہ سجاد نے دفن کیا تھا۔ بیویاں ساتھ گئیں قید خانے کے دروازے کے اوپر، یہ سیڑھیاں اتر کے نیچے کی طرف تہہ خانہ تھا، تہہ خانہ اس کے اندر قبر تھی۔ یہ بیویوں کے ساتھ جانے سے یہ اوپر بیٹھا رہا سید مہدی، بیویاں اندر اتری، انہوں نے کام کیا، پتھر ہٹائے، اور ایک مرتبہ شدید گریے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو گریے کی آواز بلند ہوئی تو پھر دوبارہ گریے کی آواز اور شدت سے بلند ہوئی، پھر تیسری مرتبہ بلند ہوئی۔ سید مہدی گھبرا گیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ سید مہدی سیدہ سکینہ کی حالت دیکھ کر 7 عورتیں مر گئیں،
کیا حالت ہے کہ کانوں سے ابھی تک خون جاری ہے، رخسار ابھی تک نیلے پڑے ہیں، ابھی تک کرتا خون آلود ہے۔ یا حسین یا حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔